فتح مکہ دیکھیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی کامل ہوئی چلتے چلتے، اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ پھر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آج تک الحمدللہ دین اسلام آگے ہی آگے ہے۔ اور فتح مکہ کے دن اللہ کی جو نعمت تمام ہوئی، اور اس دن اللہ کے رسول کا جو رویہ تھا وہ امت کے لیے بہت بڑی تعلیم تھی کہ آگے جب اس امت کو اللہ نے فتح یاب ہی رکھنا ہے تو اس اخلاق، اس رویے سے دوسرے اقوام اور دوسرے مذاہب کا معاملہ کرنا ہے کہ پورے مکہ کے درمیان میں جہاں ایک سے بڑا ایک دشمن موجود تھا، صحابہ میں سارے مہاجرین موجود تھے جن کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، اور جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے وہ سامنے موجود تھے، ان کے خاندان سامنے موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد کسی کے اوپر کوئی بدلہ نہیں، کوئی بات بھی نہیں، بلکہ یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں اور جو سب سے بڑے دشمن اس وقت سمجھے جاتے تھے، بعد میں تو اللہ نے اسلام نصیب کیا، تو ان کے گھر میں بھی داخل ہو گیا، اسلام اسے بھی امن دیتا ہے۔ امن ہے، اور امن زبان سے بھی امن ہے، ہاتھ سے بھی امن ہے، ہتھیار سے بھی امن ہے۔ تو یہ اسلام کا فاتحانہ انداز تھا، یہ وہ اصل اخلاق ہے اسلام کا جس سے اسلام پھر پھیلا، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آج اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اللہ کے رسول کی یہ سنت اور یہ حدیث ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 12-14 لوگ تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے آج کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے، مگر ان 12 میں سے بھی 4 مارے گئے، باقیوں کو پھر بھی حضور نے دے دی۔ کوئی امان لے کر کے آیا، حضور نے معاف کر دی، کوئی امان لے کے آیا، معافی ہے، معافی ہے، معافی ہے۔ تو آج ہمیں بھی اپنے رویوں میں دیکھنا ہے، بحیثیت قوم بھی، بحیثیت خاندان بھی، کہ ہم کیا اللہ کے رسول کی، جہاں ہم خصوصاً فاتح ہوتے ہیں یا جہاں ہمارا اپر ہینڈ ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ کے رسول کی اس سنت کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ پیغام ہے فتح مکہ کا۔ جو یہاں گفتگو چل رہی، میں قاری صاحب سے انتہائی خواستگارانہ لہجے میں یہ عرض کروں گا، بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث نہیں مانتے۔ میرے لیے یہ سب سے بڑی گالی ہے، اور میرے لیے سب سے بڑی دکھ کی بات ہے۔ میں پاگل ہوں کیا میں کلمہ پڑھوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ تو میرے ذہن میں فرق پڑ گیا ہے، میں پاگل ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کلمہ تو میں حضور کا پڑھوں اور حضور کی بات نہیں مانوں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حاصل معاملہ کیا ہے، تفصیلی بات جب ہم کرتے ہیں، مختصر سی بات کروں گا کہ حدیث مبارکہ سر آنکھوں پر ہے، سر سے پاؤں تک قبول ہے، ہر لمحے قبول ہے، مگر حدیث کا جو مفہوم آپ نے سمجھ لیا ہے، ضروری نہیں کہ میں وہ مفہوم مانگوں، یا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس دوسری حدیث موجود ہو جو ان دونوں حدیثوں کے سامنے رکھ کے جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے میں اس پہ عمل کروں گا۔